السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے سینٹ آف دا گٹرز۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایجنس جو ہوتی ہے وہ 15 سال کی ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی کا مقصد ہی بدل جاتا ہے۔ تو آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ شی واز on a trip to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her saying, "Follow God and serve others." تو ایک دفعہ وہ کہیں پہاڑوں پر گھومنے گئی ہوتی ہے تو اچانک سے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی اسے آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے فالو گاڈ اینڈ سرو ادرس، یعنی کہ فالو گاڈ یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، اللہ کی عبادت کرو اور باقی لوگوں کی مدد کرو۔ In our own Eastern mystic tradition too, it is believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out for him or her. So this experience of ours should not come as a surprise to us. تو ہمارے اپنے اسٹرن ٹریڈیشن میں یہ مانا جاتا ہے، یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اگر گاڈ کو کسی سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے تو پھر وہ اس کام میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ About this time, Agnes had also heard that somewhere out there is a place called India and had already made up her mind to become a missionary. تو اس ٹائم اس نے سنا ہوتا ہے کہ کہیں پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے انڈیا، اور اس نے اپنا مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ وہ ایک مشنری بنے گی۔ مشنری کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کو پھیلائے۔ تو جہاں پہ مدر ٹریسا تھی، کس چیز کو پھیلانا چاہتی تھی؟ سرو ٹو مین کائنڈ کو پھیلانا چاہتی تھی۔ شی نو ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو ہوم، بیکم اے نن، لیڈ اے لائف آف پورٹی اینڈ چیسٹی اینڈ سرو دا پیپل۔ تو اس نے اب ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ گھر کو چھوڑے گی، بیکم اے نن یعنی کہ ایک صوفی بنے گی، غریبی والی اور پورٹی والی زندگی جیے گی اور لوگوں کی مدد کرے گی۔ شی ہیڈ آلسو ریسالوڈ دیٹ شی ووڈ گو ٹو کولکتہ ان انڈیا ٹو سرو دا پورسٹ آف دا پور۔ تو اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ انڈیا میں کولکتہ جائے گی اور وہاں پر جو غریب سے غریب تر لوگ ہیں ان کی مدد کرے گی۔ دیٹ واز ٹو بی دا مشن آف ہر لائف۔ تو یہ اس کی زندگی کا مقصد تھا، مشن بن گیا تھا۔ ایز preparation for her real mission, she wanted to learn and join the convent of the Sisters of Loreto in order to learn English before she went to Bengal. تو وہ اپنے اس مشن کی تیاری کے لیے وہ کیا کرتی ہے کہ کنورٹ سسٹرس آف لوریٹو کو جوائن کرتی ہے، اور وہاں پہ وہ بنگال جانے سے پہلے وہ انگلش سیکھنا چاہتی ہے۔ ایجنس arrived in Kolkata in 1929 and was sent by the order to Darjeeling in West Bengal to begin her novitiate. یعنی کہ ایجنس جو ہوتی ہے وہ 1929 میں کلکتہ جاتی ہے اور وہاں سے اس کو دارجلنگ بھیجا جاتا ہے بگن ہر نویشیٹ دیٹ از دا پیریڈ آف اسٹڈی اینڈ پریئر which every nun must undergo before she finally becomes a nun at the convent. یعنی کہ نن بننے سے پہلے یہ ان کو ایک کورس کرنی پڑتی تھی، تو یہ وہ کورس کرتی ہے۔ apart from prayer she spent her time here in learning Hindi and Bengali. تو پریئر کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے؟ جو اپنا باقی ٹائم ہے وہ ہندی اور بنگالی سیکھنے میں گزارتی ہے۔ سو دیٹ شی کوڈ اسپیک ٹو دا پیپل ہوم شی ہیڈ کم ٹو سرو، تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بات کر سکے جن کی وہ مدد کرنا چاہتی ہے۔ دین شی بگن ٹو ٹیچ ان اسکولس رن بائی سسٹرس آف لوریٹو، فرسٹ ایٹ دارجلنگ اینڈ دین ایٹ کولکتہ۔ تو پھر وہ انہیں اسکولوں میں پڑھاتی ہیں، سسٹرس آف لوریٹو میں پہلے دارجلنگ، اس کے بعد کلکتہ میں۔ شی ٹوک ہر فائنل vows as a nun in 1937 and assumed the name Teresa because that was the name of the patron saint of missionaries. تو 1937 میں وہ فائنل vows کے شپت لیتی ہے ایز اے نن، اور اس کو نام ملتا ہے تھیریسا۔ وہ اس کو جو رول ماڈل ہوتے ہیں سینٹ آف مشنری، اس کے نام پہ اس کو یہ نام ملتا ہے۔ While teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, Kolkata, Sister Teresa, as she now called, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of the city in slums. تو جب وہ وہاں پر انڈین گرلس اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہیں تو وہاں پر جو بہت ہر طرح کے
بچے آتے ہیں تو زیادہ تر ان میں ایفلنٹ بیک گراؤنڈ کے بچے ہوتے ہیں. ایفلنٹ کہتے ہیں ریچ, یعنی کہ امیر کرنے کے سے تعلق رکھنے والے بچے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو سسٹر تھریسا, یعنی کہ اب اس کو سسٹر تھریسا نام پڑا تھا, تو جو سسٹر تھریسا ہے وہ اپنی آنکھیں ان بچوں سے جو غریب ہوتے ہیں, ہوم لیس ہوتے ہیں, جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, ان سے دور نہیں رکھ پاتی ہے. The conditions in which they existed were appallingly unhygienic. The flint instinct were nauseating, and it was no wonder that they suffer from all kinds of diseases. تو جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں کی بہت بری کنڈیشن ہوتی ہے. جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں جس کنڈیشن میں وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کی ایسی اسمیل آ رہی ہوتی ہے جس سے الٹیاں آ جائیں. تو وہ جو وہاں پر وہ لوگ رہتے تھے, ان جھونپڑیوں میں جو لوگ رہتے تھے, تو وہ ہر طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے. Sister Thera could see that the hospitals and other civic amenities were stretched to the limit in the teeming metropoles. تو سسٹر تھریسا نے یہ دیکھا تھا کہ جو یہاں کے ہاسپٹلس ہیں اور باقی جو فیسلٹیز ہیں یہ خالی امیر لوگوں تک ہی محدود ہیں. سو شی ووڈ سم ٹائمز کیری دا ورسٹ کیس آف the streets herself, clean them up and look after them till they recovered or died. She could not bear to see anyone dying without the dignity that every death serves. تو وہ جہاں پر کوئی ورسٹ کیس ہوتا تھا تو وہ اس کو خود دیکھتی تھی, ان کو صاف کرتی تھی, یہاں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی یہاں تک کہ وہ یا تو ٹھیک ہو جاتے تھے یا پھر مر جاتے تھے. She could not bear to see anyone dying without any dignity that every death deserves. تو وہ ایسے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی. وہ اس کا ماننا تھا کہ اگر کوئی مرتا بھی ہے تو وہ عزت کے ساتھ مرے. One day in 1946, when she was traveling in a train from Kolkata to Darjeeling, she again heard a voice like the one she had heard before, telling her that now she must leave the convent and help the poor by living with them. تو ایک دن کیا ہوتا ہے 1946 میں, جب یہ ٹریول کر رہی تھی ٹرین میں فرام کولکتہ ٹو دارجلنگ, تو شی اگین ہرڈ اے وائس, تو وہ دوبارہ سے وہی آواز سنتی ہے. کون سی آواز؟ جو اس نے پہاڑوں پر سنی ہوتی ہے. تو وہ سیم وہی آواز اس کو پھر سے سنائی دیتی ہے. telling her that now she must leave the convent. کیا آواز ہوتی ہے کہ اس کو اب کنورٹ چھوڑ دینا چاہیے. اینڈ ہیلپ دا پور بائی لیونگ ود دیم, اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے ان کے ساتھ رہ کے. شی فیلٹ دیٹ اٹ واز این آرڈر وچ شی کوڈ ناٹ ڈس اوبے. اینڈ ٹو کوٹ ہر ورڈس, ٹو فیل وڈ بی ٹو بریک فیتھ. یعنی کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس آرڈر کو ڈس اوبے نہیں کر سکتی. وہ اس کا ماننا تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو جو گاڈ کا فیتھ ہے اس پہ وہ ختم ہو جائے گا. دس واز دا فائنل ٹرننگ پوائنٹ دیٹ گیو برتھ ٹو مدر تھریسا وی آل نو اباؤٹ. تو یہ ایک فائنل ٹرننگ پوائنٹ تھا جو مدر تھریسا کو جنم دیتا ہے. شی آسکڈ ہر چرچ order to give her permission to leave the convent and to start a new order of nuns who would help her in work among the poor. She got the permission and the order to the Missionaries of Charity was born in 1948 with her as its first mother superior. تو وہ چرچ کو کہتی ہے کہ اس کو پرمیشن دی جائے کہ وہ باقی ننس کے ساتھ مل کر ایک آرگنائزیشن شروع کرے. تو اس کو اجازت دی جاتی ہے. پھر ان کی ایک آرگنائزیشن بنتی ہے جس کا نام مشنریز آف چیریٹی ہوتی ہے, اور اس کی بنیاد کب پڑتی ہے 1948 میں. تو اس کی جو پہلی مدر سپیریئر ہوتی ہیں وہ یہی مدر تھریسا ہوتی ہیں. نو شی گیو اپ ہر ننس ہیبٹ اینڈ ڈریسڈ ان اے کاٹن بلیو بارڈرڈ وائٹ ساری وتھ ریفلیکٹ ہر سمپلسٹی. تو وہ اب جو اس کی جو نن کا ہیبٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر وہ ایک وائٹ ساری جس کا بارڈر ہوتا ہے وہ بلیو کلر کا ہوتا ہے وہ پہنتی ہے, اور جس سے اس کی سمپلسٹی ریفلیکٹ ہوتی ہے, جو اس کی جو سمپلسٹی ہے وہ دکھتی ہے. شی وانٹڈ ٹو لک لائک دا پور انڈین وومن. وہ ایک غریب انڈین وومن دکھنا چاہتی تھی. ہو ڈریس سملرلی ود دیئر ہیڈس کورڈ بائی دا ساری. جس نے وہ جو ساری پہنی ہو اسے اپنے سر کو بھی کور کیا ہو. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انڈین وومن ہوتی ہیں جو وہ ساری پہنتی ہیں تو اسے اپنے سر کو بھی کور کرتی ہیں. شی سیٹ اپ نرمل ہردے. تو پھر وہ اس نے ایک نئی جگہ کا فاؤنڈیشن کیا, اس جگہ کا نام نرمل ہردے رکھا.
ہوم اینڈ ہاسپسز فار دا پور، وہ ایک گھر اور ہاسپسز یعنی کہ شفا خانہ تھا غریبوں کے لیے اور آرفنس کے لیے. شی واز ایوارڈڈ دا نوبل پیس پرائز ان 1979، تو وہ اس کو نوبل پیس پرائز سے 1979 میں نوازا گیا. نو بیگن ہر گریٹ لٹریری ورک آف سیلف لیس چیریٹی ان کیئر ٹو دا پور، تو اب جو اس کا مہان کام ہے وہ شروع ہوتا ہے. In 1970, Malcolm Muggeridge, a well-known British writer, came to Kolkata. 1970 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک برٹش رائٹر کولکتہ آتا ہے. While walking through a street, he happened to see a small little figure in a slum cleaning the soles of the body of a half-dead man without the slightest trace of disgust at the stench. He could not believe that a human being could look so happy while doing such a repelling task. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جب یہ رائٹر وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک اسمال لٹل فگر دیکھتا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹے قد کی عورت کو ایک جھونپڑی میں دیکھتا ہے. تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی زخموں کی مرہم پٹی کر رہی ہوتی ہے، ان کو صاف کر رہی ہوتی ہے، جو کہ آدھا مرا ہوتا ہے. تو یہ بات دیکھ کر جب یہ دیکھتا ہے کہ خوشی کے ساتھ یہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ کوئی شکن وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ یہ کام کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ ایک چمک سی ہوتی ہے، وہ بہت خوشی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس کا بہت زیادہ امپریشن اس کے دماغ پر پڑتا ہے. made such a deep impression on his mind that he wanted the whole world to know about this saintly person. تو یہ اس کے دماغ پر ایک ڈیپ امپریشن پڑ جاتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ جو یہ کام کرتی ہے اس کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. The result was his book and a documentary film on Mother Teresa, aptly titled Something Beautiful for God, which brought world attention to her otherwise quiet work. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک بک ہوتی ہے اور ڈاکیومنٹری فلم جس کا ٹائٹل وہ رکھتا ہے Something Beautiful for God. تو اس سے جو مدر ٹریسا کا کام ہے وہ پوری دنیا کو اس کی طرف اٹینشن ہو جاتی ہے. which brought world attention to her otherwise quiet work. Before her death in 1997, she oversaw the opening of branches of her missionaries of charity in a number of countries to continue her work among the poorest of the poor. تو اس کی موت سے پہلے 1997 میں اس کی موت سے پہلے اس نے بہت سارے برانچز اپنے مشنریز آف چیریٹی کی کھولی ہوتی ہیں. ان نمبر آف کنٹریز، مختلف ملکوں میں اس نے یہ برانچ کھولے ہوتے ہیں ٹو کنٹینیو ہر ورک امنگ دا پورسٹ، تاکہ یہ جو کام ہے یہ کنٹینیو چلتا رہے، تاکہ امنگ دا پورسٹ آف دا پور. مدر تھیریسا یوزر ٹو سے دیٹ ون مسٹ گیو لو ٹل اٹ ہرٹس. مدر تھیریسا نے یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہمیں کسی سے تب تک محبت کرنی چاہیے جب تک نہ کہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے. شی واز ٹرولی اے سینٹ آف آور ٹائمز، وہ سچ میں ہمارے زمانے کی ایک سادھو تھی. ہو برو کمفورٹ ٹو ڈسٹریبیوٹ، گیو کیئر ٹو دوز ہو ہیڈ نو ون ٹو کیئر فار دیم اینڈ میڈ دا موسٹ انوینٹڈ ہیومن فیل دا گاڈ تھرو دا ایجنسی آف مدر تھیریسا ریمبر دیم. یعنی کہ اس نے یہ ان لوگوں کو یہ احساس دلایا تھا جن کا کوئی نہیں تھا، جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، کہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کی مدد کر رہا ہے تھرو مدر ٹریسا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مدر ٹریسا تھیں وہ سچ میں ایک سینٹ تھی، یعنی کہ غریبوں کی مدد کرنے والی ایک سادھو. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا.